السلام علیکم۔ معدے کی تیزابی رطوبتوں کے باعث خوراکی نالی، معدہ یا ڈیوڈینم کی جھلی پر خراش یا زخم ہو جائے تو اسے عام طور پر معدے کا زخم کہا جاتا ہے۔ معدے کی رطوبتوں میں نمک کے تیزاب کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہاضمے کا نظام خراب ہو جائے اور تیزاب کی مقدار بڑھ جائے تو اس سے لعابی جھلی پر خراش پیدا ہو جاتی ہے، جو کچھ عرصے بعد زخم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگر اسے لاپرواہی برتی جائے اور صحیح اور بروقت علاج نہ کروایا جائے تو زخم بڑھتے بڑھتے معدے کی دیوار میں سوراخ کر دیتا ہے۔ پیپٹک السر کی بیماری بہت عام بیماری ہے، تقریباً ہر 10واں آدمی اس کا مریض ملتا ہے۔ اس میں عموماً میوکس ممبرین کی تہہ پھٹ جاتی ہے۔ ویسے تو یہ بیماری جسم میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ عام معدے اور انتڑیوں کا السر ہے۔ اس کو عام طور پر پیپٹک السر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا نام پیپسین انزائم کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ معدے میں ہوتا ہے تو گیسٹرک السر، اور جب یہ انتڑیوں میں ہوتا ہے تو ڈیوڈینل السر کہلاتا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس کی علامات کی۔ معدے کے اوپر کے حصے میں چبھن اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ تکلیف پیٹھ میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ درد عموماً کمر تک جاتا ہے اور کھانے کے 1 سے 3 گھنٹے بعد ہوتا ہے، اور کوئی چیز کھا لینے یا تیزاب کو رد کرنے والی کوئی چیز استعمال کرنے سے اکثر جلدی افاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض مریضوں کا درد کھانے کے بعد بڑھ جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کم ہو جاتا ہے۔ درد شروع ہو جائے تو کئی دن بلکہ ہفتوں متواتر ہوتا رہتا ہے، اور اگر بند ہو جائے تو مہینوں نہیں ہوتا۔ اگر زخم گہرا ہو جائے تو معدے کی دیوار میں سوراخ کر دیتا ہے اور اس سے خون بھی بہنے لگتا ہے، جو اجابت کے ساتھ ملا ہوا نکلتا ہے۔ اگر خون کا بہاؤ زیادہ ہو تو وہ قے کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ مریض خوراک کے صحیح ہضم نہ ہونے، درد کی تکلیف اور خون کے بہہ جانے سے روز بروز کمزور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ شدید اور باقاعدہ درد اس وقت ہوتا ہے جب السر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے۔ الٹی اور متلی کی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب معدے میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مریض کوئی فولاد پر مشتمل چیز بھی استعمال نہ کر رہا ہو اور اس کو پخانہ کالے رنگ کا آتا ہو اور ساتھ خونی قے بھی آتی ہو تو ہمیں سب سے پہلے پیپٹک السر کی طرف دھیان جانا چاہیے۔ اب اس مرض کے اسباب کی بات کرتے ہیں۔ معدے کے زخم کا سب سے بڑا سبب تیزابی رطوبت کی بہتات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خراش یا چھیلن، خون کی رسد کی کمی، لعاب کی ناکافی پیداوار اور چھوت لگنے سے بھی معدے میں زخم پیدا ہو سکتا ہے۔ معدے میں تیزابی رطوبت اتنی زیادہ جمع ہو جاتی ہے کہ اس کی دیواروں کی حفاظت کے لیے لعابی جھلیوں کی کارکردگی مؤثر ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس تیزابیت کو کنٹرول یا زائل کرنے کے لیے ڈیوڈینل سے نکلنے والی رطوبتیں کافی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اس مقصد کے لیے قدرت نے خوراک کی نالی سے لے کر ڈیوڈینل کے اندر تک لعابی خدودوں کا جال بچھایا ہوا ہے جو لعاب پیدا کرتی رہتی ہیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ محنت کش طبقے کی نسبت کرسی نشین اور تفکرات میں ڈوبے ہوئے لوگ یا ذہنی دباؤ کے بوجھ تلے رہنے والے لوگ اس روگ کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ڈیوڈینل کا زخم تو بیشتر نمک کے تیزاب کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن معدے کا زخم بعض دفعہ ایسے افراد کو بھی ہو جاتا ہے جس میں اس رطوبت کی مقدار ضرورت سے کم ہوتی ہے۔ سبب یہ ہے کہ ایسے افراد کا معدہ خوراک پوری طرح ہضم نہیں کر پاتا اور اس کا لعابی پردہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تیز مرچ مسالے، زیادہ کھٹی چیزیں، تمباکو نوشی، شراب اور ایسپرین کے زیادہ استعمال سے بھی معدے کی لعابی جھلی چھل جاتی ہے، یا اگر کسی وجہ سے لعاب کی پیداوار کم ہو یا معدے کی دیواروں اور پردوں کو مناسب خون کی مقدار نہ ملتی ہو تو وہ تیزابی رطوبتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور معدہ یا ڈیوڈینل زخمی ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے ہم غذائی علاج کی بات کریں گے۔
زیادہ دودھ والی غذائیں مریض کو استعمال کروائی جاتی ہیں، عموماً ٹھنڈا دودھ مریض کو وقتی افاقہ دیتا ہے۔ زیادہ تیز مرچ مسالوں والی چیزوں سے پرہیز کروائیں، شراب نوشی وغیرہ جیسی چیزوں سے بھی پرہیز کرائیں۔ اگر مریض سگریٹ پیتا ہو تو فوراً اس کو سگریٹ بند کروائیں۔ مریض کے لیے آرام بہت ضروری ہے، مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صاف ستھرے اور سازگار ماحول میں زندگی گزارنی چاہیے۔ مناسب اور زود ہضم غذا مریض کو کھلائیں۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی۔ پیپٹک السر، معدے کا زخم یا گیسٹرک السر، اس کے لیے معدے میں بہت اچھی ادویات آتی ہیں جو ہم مناسب طریقے سے اگر لمبا عرصہ استعمال کریں گے تو اس مرض سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پہلے میڈیسن کی بات کرتے ہیں ارجنٹم نائٹریکم۔ ارجنٹم نائٹریکم کا مریض گرم مزاج ہوتا ہے، کسی صورت وہ مریض گرمی برداشت نہیں کر پاتا، میٹھی چیزیں بڑی چاہت سے کھاتا ہے لیکن وہ اس کو موافق نہیں آتی، معدے میں افارہ ہو جاتا ہے، ڈکار زیادہ آتے ہیں، تمام معدہ نمک کے تیزاب کی بہتات کے سبب متورم ہوتا ہے یا اس میں زخم ہوتا ہے۔ اس میڈیسن کے مریض کا درد تقریباً پیٹ کے چاروں طرف بڑھتا ہے، معدے میں سخت درد کے ساتھ دباؤ محسوس ہوتا ہے، وہ درد کمر کی طرف خصوصاً جاتا ہے، مریض ذرا سا بھی دباؤ برداشت نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ اگلی میڈیسن ہے ہائیڈراسٹس۔ ہائیڈراسٹس میڈیسن معدے میں ورم اور زخم کے لیے اچھی میڈیسن ہے۔ معدے میں لگاتار درد رہتی ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہو اور اجناس اور سبزیاں زیادہ تکلیف دیتی ہوں، عموماً قبض کی شکایت بھی رہتی ہو تو ہائیڈراسٹس بہترین میڈیسن ہے۔ مریض جو کھاتا ہے الٹی کر دیتا ہے سوائے دودھ کے، دودھ والی چیز اس کو موافق آتی ہے۔ مریض کی بغلوں سے بدبودار پسینہ آتا ہے اور ڈوبنے کی سی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اگلی میڈیسن آتی ہے آرسینکم البم۔ اس کا مریض سرد مزاج ہوتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے، قاعدے قانون کا پابند ہوتا ہے، معدے میں درد کے ہمراہ جلن بھی ہوتی ہے، بار بار قے اور بے چینی محسوس کرتا ہے، اس کو نقاہت جلدی محسوس ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، شدید حالت میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ایک گھونٹ پانی کی طلب محسوس کرتا ہے، مریض سے گلی سڑی بدبو آتی ہے اور اس پر موت کا خوف طاری رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اچانک الٹی آ جاتی ہے اور معدے میں جلن کافی محسوس کرتا ہے۔ اس سے اگلی میڈیسن آتی ہے ایٹروپین سلف۔ معدے میں درد اور جلن ہو، منہ اور حلق اس قدر خشک ہوں کہ کوئی چیز نگلی نہ جائے، قے بار بار ہوتی ہو، شدید حالت میں یہ دوا نچلی طاقت میں 3-4 بار دن میں دینی چاہیے۔ اگلی میڈیسن آتی ہے کالی بائکروم۔ سرد مزاج مریض کھانے سے درد کو کچھ افاقہ محسوس کرے، البتہ گوشت ہضم نہ کر سکے، معدے میں گول زخم ہو، درد کی ٹیسیں سارے پیٹ میں محسوس ہوں بلکہ ریڑھ کی ہڈی تک جا پہنچے اور سفراوی قے کرتا ہو تو کالی بائکروم مریض کو استعمال کروائیں۔ اگلی میڈیسن آتی ہے یورینیم نائٹریکم۔ اس مریض کو بے تحاشا بھوک لگتی ہے، پیاس شدید لگتی ہے اور پیشاب بار بار، پیٹ میں گیس اور افارہ، معدے یا ڈیوڈینم میں زخم جس کے باعث درد جلن ہو، متلی اور قے، مریض کو اکثر ذیابیطس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ اگلی میڈیسن آتی ہے فاسفورس۔ اس میڈیسن کے مریض کے منہ میں پانی بہت آتا ہے مگر متلی نہیں ہوتی، الٹی میں کھانا اور خون آمیز مواد شامل ہوتا ہے، سخت کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیٹ خالی محسوس ہوتا ہے۔ اگلی میڈیسن آتی ہے گریفائٹس۔ گریفائٹس کے مریض کا جسم موٹا ہوتا ہے، جلد بھدی ہوتی ہے اور کھردری ہوتی ہے، جلدی بیماریاں اکثر اس کو لاحق ہوتی ہیں، معدے کے درد اور جلن کو کھانے سے افاقہ محسوس کرتا ہے۔ اگلی میڈیسن آتی ہے نقص و میکا۔ کاروباری پریشانیوں، کرسی نشین، تفکرات، جذباتی تناؤ اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث معدے میں زخم ہو جاتا ہو تو نقص و میکا بہترین میڈیسن ہے۔ اس کا مریض کینہ پرور، ضدی اور سخت غصے والا ہوتا ہے۔ نقص و میکا کے متعلق تفصیلی ویڈیو میرے اس یوٹیوب چینل پر موجود ہے،
آپ اس کو دیکھ کر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ میڈیسن کا نام ہے مرگ کار۔ یہ معدے اور انتڑیوں میں ورم ہونے کی صورت میں بہترین کام کرتی ہے۔ معدے میں زخم ہوتا ہے اور سارے پیٹ میں جلن، مروڑ اور درد محسوس ہوتا ہے۔ درد اور جلن رات کو اور کھٹی چیزیں اور مرچ کھانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس محنت کو صرف حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ شیئر اس نیت سے کر دیا کریں کہ ہو سکتا ہے اسے دیکھنے کے بعد کسی اور مریض کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کو بھی دعائیں دے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔